بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس 10، پیج نمبر 118۔ ٹاپک کا نام ہے مین اینڈ ہز انوائرمنٹ۔ آج ہم انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انوائرمنٹ کیا چیز ہے۔ انوائرمنٹ ڈیفینیشن ہے کہ ایوری لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس اراؤنڈ اس اینڈ اینی living organism is regarded as its environment or surrounding۔ اس کا another definition ہے کہ our entire surrounding is our environment or the surrounding of organism in which they live is called environment۔ For example, environment of the students, environment of frog, environment of forest, environment of maize plant, environment of birds, etc۔ جس طرح ڈیفینیشن میں ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی چیزیں موجود ہیں اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارے ارد گرد مختلف قسم کے آرگینزم، لیونگ تھنگس موجود ہے اور نان لیونگ تھنگس موجود ہے۔ اب ہمارے ارد گرد پلانٹ بھی موجود ہے، مختلف قسم کے پلانٹ سے، اینیمل بھی موجود ہے، ہیومن بینگ بھی موجود ہے، ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے ارد گرد رہتے ہیں۔ مختلف قسم کے واٹر بھی موجود ہے۔ اس طرح سوئل، ماؤنٹینس، پہاڑ بھی موجود ہے۔ اس طرح ارد گرد دیوار، سکولز، ہاؤسز، یہ تمام کے تمام ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہم اسی میں رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو اب ہم اپنے اسکول میں یا اپنے گاؤں میں ارد گرد دیکھ لیں تو اب ہمارے ارد گرد اسکول میں چیئر بھی موجود ہے، فینس بھی ہے، دیوار بھی ہے، ایئر بھی ہے، اس طرح مختلف پلانٹ بھی موجود ہے، تو یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح ہم باہر اپنے گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ گاؤں ہمارا کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے۔ کیوں؟ انوائرمنٹ اگر ہمارے گاؤں میں آپ ارد گرد دیکھو گے تو وہاں پر ہمارے ارد گرد اینیمل بھی موجود ہوتی ہے، پلانٹ بھی موجود ہے، اسی طرح واٹر بھی موجود ہے، مختلف قسم کے اور پلانٹ بھی موجود ہے، اسی طرح اینیملز بھی موجود ہیں ہمارے ارد گرد، اور اس طرح ہوا بھی موجود ہے، اسی طرح اور مختلف قسم کے نان لیونگ تھنگز موجود ہیں۔ اب اس انوائرمنٹ میں ہم رہتے بھی ہیں، اس انوائرمنٹ میں بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ہم خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ہم مختلف قسم کے آرگینزم مر بھی جاتے ہیں، تو یہ ہمارا انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل دوسرا مثال، فار ایگزامپل فارسٹ اینیمل کے لیے، مختلف اینیمل کے لیے جو اینیمل فارسٹ جنگلوں میں رہتے ہیں تو وہ فارسٹ ان کا کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے۔ لائن، لیوپرڈس، اس طرح ریچھ، اس طرح اور مختلف قسم کے آرگینزم فارسٹ میں رہتے ہیں، تو وہی فارسٹ ان کا انوائرمنٹ ہے۔ اب وہی اینیمل اس انوائرمنٹ میں رہتے بھی ہے، اس انوائرمنٹ سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں،
اس انوائرمنٹ میں بڑھتے بھی ہے، اس انوائرمنٹ میں وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور اسی انوائرمنٹ اسی جگہ پر فارسٹ میں وہ مرتے بھی ہے، تو وہ اس کا کیا ہے؟ انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح تیسرا ایگزامپل، کچھ اینیمل جسٹ لائک فشز جو ہے وہ پانی میں رہتے ہیں، تو وہ پانی اوشین یا ریور، سمندر یا ریور یا تالاب وغیرہ جو ہے، پونڈ، فش کا وہی انوائرمنٹ ہے۔ جتنے بھی فشز ہیں وہ وہیں پر رہتا ہے، اسی پانی کے اندر وہ رہتے بھی ہے، اس پانی سے وہ اپنے لیے ایک دوسرے سے خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے، اسی انوائرمنٹ میں یعنی اس پانی میں وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ میں وہ بڑھتے بھی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں وہ یعنی پانی میں وہ بڑھتے بھی ہے، اور اسی میں وہ مر بھی جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ تو فشز جو پانی میں رہتے ہیں، یہ پانی ان کا انوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح کچھ اینیمل جو ہے وہ گراس لینڈ میں رہتے ہیں، ڈیزرٹ میں، کچھ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، تو وہی صحرا مختلف قسم کے کیکٹس پلانٹ ہے، یا اور اسی طرح کے جو لیزرڈ یا اور ایسے آرگینزم ہیں جو صحرا میں رہتا ہے۔ اب اس کی ایڈپٹیشن بھی اس صحرا میں ہو چکی ہے، اب وہی آرگینزم صحرا میں رہتا بھی ہے، ڈیزرٹ میں، وہاں سے خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے، وہاں پر وہ بڑھتے بھی ہے، وہاں پر وہ ایک دوسرے سے خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں پر وہ مرتے بھی ہیں۔ اسی طرح کچھ پرندے برڈز ہیں، ان کا بھی اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ پرندے جو ہے اس ٹریز میں رہتے بھی ہیں، اس ٹریز سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ وہاں پر بچے بھی پیدا کرتے ہیں، تو وہ ٹریز جو ہے ان برڈز کی انوائرمنٹ ہے۔ اب اس انوائرمنٹ کا جس طرح میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دیا کہ اس انوائرمنٹ کا اپنا رولز بھی ہے، رول آف انوائرمنٹ۔ The environment provide us with the very necessities of life directly or indirectly۔ اب اس انوائرمنٹ سے ہم بہت سی ضروریات پورا کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے ڈیفینیشن میں بتا دیا کہ such as food, shelter, transportation, clothing, fuels and other resources of energy۔ اب دیکھ لیں اس انوائرمنٹ میں جب ہم رہتے ہیں تو اس انوائرمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ جس میں ہم رہتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ ہمارا شیلٹر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم آس پاس، کیونکہ ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں تو وہی گاؤں ہمارا کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے۔ یا اور آرگینزم، فارسٹ، کچھ گراس لینڈ میں رہتے ہیں، میدانی علاقوں میں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو وہی پہاڑ ان کا شیلٹر ہوتا ہے، وہاں پر وہ رہتے بھی ہے، اور وہاں سے وہ اپنے لیے خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فوڈ چین پروسیس میں ایک دوسرے سے وہ خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس انوائرمنٹ میں ہم اپنے انوائرمنٹ سے کلاتھ بھی حاصل کر لیتے ہیں، اس انوائرمنٹ سے فیولز بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ میں ہم اور مختلف قسم کے انرجیز کے جو ریسورسز ہیں اسے ہم لکڑیاں بھی حاصل کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ سے ہم تیل بھی نکال سکتے ہیں، اس انوائرمنٹ سے ہم مختلف قسم کے اینیمل کے پروڈکٹس بھی حاصل کر لیتے ہیں جسے کلاتھ بنا سکتے ہیں، یا اور مختلف قسم کے خوراک کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس انوائرمنٹ کا رول۔ اب یہ انوائرمنٹ جو ہے دو کمپوننٹ سے بنا ہے، یعنی دو جز سے بنا ہے۔ جس طرح پہلے ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ انوائرمنٹ میں دو قسم کے کمپوننٹس موجود ہے، ایک کمپوننٹس کو ہم کہتے ہیں اے بایوٹک کمپوننٹس، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں بایوٹک کمپوننٹس۔
ان سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انوائرمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کچھ لیونگ تھنگس ہیں اور کچھ نان لیونگ تھنگس ہیں۔ اب یہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور نان لیونگ تھنگس جو ہے یہ لیونگ تھنگس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اے بایوٹک کمپوننٹ کسے کہتے ہیں؟ اب اے بایوٹک کمپوننٹ جو ہے یہ نان لیونگ تھنگس کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سوئل، مٹی جو ہے یا ارتھ زمین جو ہے یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے۔ زمین ہم ان سے مختلف قسم کے خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ اس زمین کے اندر واٹر بھی موجود ہوتی ہے جن سے پلانٹ، زمین پر ہم رہتے بھی ہیں، اس زمین پر پلانٹ بھی موجود ہوتی ہے، اور پلانٹ جو ہے اس سوئل سے اپنے لیے مختلف قسم کے منرلز ایبزورب کرتے ہیں۔ اس پلانٹ زمین سے، سوئل سے وہ پانی بھی ایبزورب کر لیتا ہے جو اوپر پتوں کی طرف لے جاتی ہے، اور فوٹوسینتھیسس کا عمل کر کے اپنے لیے گلوکوز فوڈ تیار کر لیتا ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے اینیمل بھی، مختلف قسم کے ہیومن بینگ بھی اس سوئل سے اپنے لیے خوراک نکال لیتے ہیں، اور اس طرح اس سوئل سے وہ واٹر بھی نکالتے ہیں۔ تو سوئل جو ہے یہ اے بایوٹک کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد ایئر جو ہے، ایئر یہ بھی اے بایوٹک کمپوننٹ ہے، اور اس کا بھی بایوٹک کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، کیونکہ ایئر جو ہے ہوا، ایٹماسفیئر، اور اس کے اندر مختلف گیسز موجود ہے، لیکن لیونگ تھنگس کے لیے صرف آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی اینیملز ہیں اور ہیومن بینگ ہے ان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لیونگ آرگینزم آکسیجن لیتا ہے، ان کے باڈی میں ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے، ان کو وہ انرجی دیتی ہے۔ اس طرح پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ زمین سے واٹر ایبزورب کر لیتا ہے، اوپر انوائرمنٹ سے سن لائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزورب کر لیتا ہے، اور کلوروفل سیلز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اپنے لیے وہ فوٹوسینتھیسس پروسیس کے عمل سے، پروسیس کی وجہ سے اپنے لیے وہ خوراک تیار کر لیتا ہے۔ تو ایئر جو ہے اینیمل کے لیے، ایئر کے اندر آکسیجن ہے وہ اینیمل کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس طرح ہیومن بینگ کے لیے اور پلانٹ کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اس طرح اور گیسز، نائٹروجن، سلفر اور کلورین، مختلف قسم کے گیسز اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ٹمپریچر جو ہے، ٹمپریچر بھی یہ اے بایوٹک کمپوننٹ ہے، اور ہیٹ جسم کہتے ہیں یا حرارت، تو یہ ہیٹ بھی، ٹمپریچر بھی ہیومن باڈی کے لیے اور پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر ٹمپریچر لائٹ نہیں ہوتا، ٹمپریچر ہم لائٹ، روشنی سے، سن لائٹ سے حاصل کر لیتے ہیں، اگر ٹمپریچر نہیں ہوتا تو پلانٹ فوٹوسینتھیسس کا عمل نہیں کرتا، کیونکہ پلانٹ کے لیے نارمل ٹمپریچر جو ہے ان کے لیے 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر 25 سے کم ہے تو بھی فوٹوسینتھیسس کا عمل سلو ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے خوراک صحیح طریقے سے تیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر 35، 40 اور 45 سے زیادہ ہوتا ہے تو بھی اس کے اندر کچھ انزائم ڈینیچر ہوتی ہے اور کیمیکل پروسیس اس کے اندر سلو ہوتا ہے، مین فوٹوسینتھیسس کا عمل سٹاپ ہوتا ہے، پھر بھی ان کے لیے، پلانٹ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو ٹمپریچر جو ہے پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیومن بینگ کے لیے اور مختلف قسم کے اینیمل کے لیے بھی ٹمپریچر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹمپریچر کم ہوتی ہے تو بھی مختلف قسم کے پلانٹ اور مختلف قسم کے اینیملز کو یا ہیومن بینگ کے باڈی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں کاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ٹمپریچر زیادہ بھی ہو تو بھی اینیمل کے اوپر اور ہیومن بینگ کے اوپر اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد واٹر جو ہے، واٹر بھی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور واٹر جو ہے پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پلانٹ کے اندر اور ہمارے باڈی کے اندر، اینیمل کے باڈی اور ہیومن بینگ کے باڈی کے لیے واٹر انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ 70% واٹر جو ہے، یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں یا اینیملس یا ہیومن بینگ ہیں، ان کے باڈی کے اندر 70% واٹر موجود ہوتی ہے۔ اگر واٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو پھر مختلف قسم کے ایفیکٹ پلانٹ کو بھی کاز ہوتی ہے اور اینیمل کو اور ہیومن بینگ کو کاز ہوتی ہے۔ تو واٹر جو ہے ہمارے جسم کے اندر، اگر ہیومن بینگ یا اینیمل کی باڈی کے اندر اگر آپ واٹر دیکھو گے تو 70% واٹر موجود ہے۔ ہمارے ہر سیلز کے اندر واٹر انتہائی ضروری ہے۔ اگر واٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو مختلف قسم کے سالٹ یا اور ویسٹ مٹیریل ہے جو سویٹ کی مدد سے یا یورین کی مدد سے ہماری باڈی سے نکلتی ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتی اور مختلف قسم کی ڈیمیجز، کڈنی فیلئر یا مختلف قسم کے اور فیلئر وہ کاز کر لیتا ہے۔ تو واٹر جو ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو پلانٹ کے لیے اور اینیمل اور ہیومن بینگ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح جس طرح اے بایوٹک یعنی نان لیونگ تھنگز ہے، اس پر بایوٹک کمپوننٹ یا بایوٹک انوائرمنٹ، اس کا ریلیشن ہے اے بایوٹک کے ساتھ۔ اے بایوٹک کمپوننٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اے بایوٹک کمپوننٹ کہتے ہیں نان لیونگ تھنگز کو، اور بایوٹک کمپوننٹ کہتے ہیں یا بایوٹک انوائرمنٹ کہتے ہیں جس انوائرمنٹ میں لیونگ آرگینزم موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں بایوٹک انوائرمنٹ یا بایوٹک کمپوننٹ۔ اب دیز آر لیونگ components and consist of plants and animals and micro organism۔ اب بایوٹک کمپوننٹ میں 3 قسم کے، اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہ انوائرمنٹ میں ایک نان لیونگ تھنگس ہیں جس طرح سوئل، ایئر، ٹمپریچر، واٹر ایٹسیٹرا، اس طرح اس انوائرمنٹ میں مختلف لیونگ آرگینزم بھی ہے۔ لیونگ آرگینزم میں پلانٹ آتا ہے، اینیمل آتا ہے، اور تیسرا جو ہے مائکرو آرگینزم آتا ہے۔ اب یہ پلانٹ جو ہے یہ پروڈیوسر ہے اور یہ اپنے لیے خوراک خود تیار کرتا ہے ڈیورنگ دا پروسیس آف فوٹوسینتھیسس۔ اب اس پلانٹ کا، اب اس بایوٹک کمپوننٹ یعنی پلانٹ کا اے بایوٹک کے ساتھ ایک ریلیشن ہے۔ جس طرح یہ سوئل میں رہتا ہے، اس سوئل سے اپنے لیے واٹر بھی حاصل کر لیتا ہے، اس سوئل سے وہ اپنے لیے مختلف قسم کے منرلز بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس انوائرمنٹ میں ایئر بھی موجود ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ٹمپریچر بھی پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اور یہ واٹر بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس پلانٹ کو یہ چیزیں نہ مل جائے تو یہ ختم ہوتا ہے، یہ مر جاتا ہے، یہ اپنے لیے خوراک کو تیار نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہمارے انوائرمنٹ میں مختلف قسم کے اینیملز اور ہیومن بینگ بھی موجود ہے۔ اب اس ہیومن بینگ کا بھی اس انوائرمنٹ کے ساتھ ایک تعلق ہے، کیونکہ ہیومن بینگ بھی سوئل سے کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے مختلف قسم کے دالیں، چاول اور اپنے لیے مختلف قسم کے ویجیٹیبل، سبزیاں اور فروٹس حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس اینیمل کا اس ایئر کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہے، ان سے آکسیجن حاصل کر لیتے ہیں جو اس کی وجہ سے یہ زندہ ہوتے ہیں، ریسپائریشن کا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس اینیمل کے لیے ٹمپریچر بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے، ان کے باڈی کے لیے جو وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں یا مختلف قسم کے سروائیول ٹمپریچر کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اس طرح پلانٹ اینیمل کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے واٹر بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ واٹر جو ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اس طرح مائکرو آرگینزم بھی اس انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہے، ایک ریلیشن ہے۔ جب پلانٹ اور اینیمل ختم ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ ڈیکمپوزیشن کا عمل کرتا ہے، اور ڈیکمپوزیشن کے بعد یہ واپس جو ہے یہ اس انوائرمنٹ کی طرف لے جاتا ہے اور اے بایوٹک کمپوننٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پلانٹ کو پروڈیوسر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے اور یہ ان سے اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح اینیمل بھی
اس انوائرمنٹ کے ساتھ تعلق ہے اور اس انوائرمنٹ میں وہ رہتا بھی ہے، اس انوائرمنٹ سے وہ اپنے خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے اور اسی انوائرمنٹ میں وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور اسی انوائرمنٹ میں وہ مر بھی جاتے ہیں۔